طریقوں سے قانون پر عمل کرے گا. تو یہ 7 رکنی وفد نے کمیٹی نے ایک غور و خوض کی اسمبلی کے اجلاس میں یہ وفد کھل کر بحث کرتا اور قانون بناتا چلا جاتا حتیٰ کہ 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے ہندوستان کے اس خوبصورت دستور کو بنانے کے لیے. 2 سال 11 مہینے 18 دن اس قانون کو بنانے میں لگے، دستور کو بنانے میں لگے، آئین ہند کو بنانے میں لگے، اور ہندوستان کا قانون تیار کیا گیا، ہندوستان کا قانون بنایا گیا. پھر 24 جنوری کو اس قانون کو غور و خوض کے بعد ارکان جو قانون کمیٹی بنائی گئی تھی، دستور ساز کمیٹی، اس کمیٹی کے سارے رکن اور سارے ارکان نے اس پر دستخط کر دیے، اور 26 جنوری 1950 کو باضابطہ یہ آئین ہند ہندوستان پر لاگو کر دیا گیا، نافذ کر دیا گیا. قانون کیا تھا؟ بنیادی قانون کیا تھا کہ بھارت میں بسنے والا ایک بھارتی، بھارت میں رہنے والا ایک ہندوستانی، بھارت میں رہنے والا ایک بھارتی اور ایک انڈین، اس کو ہندوستان کے سمویدھان نے، ہندوستان کے قانون نے، ہندوستان کے آئین نے کھلی آزادی کے ساتھ، مذہبی آزادی کے ساتھ، اپنے اظہار رائے کے ساتھ، اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ، اپنے خیال کی آزادی کے ساتھ، اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ، اپنی دھارمک آزادی کے ساتھ، اپنی تشخص اور پہچان کو رکھتے ہوئے اپنے مذہب پر پابندی سے چلنے کے ساتھ ہندوستان کے آئین نے مساوات، رواداری، بھائی چارگی سب کو ساتھ لے کر چلنا. یہاں پر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہوگی، سارے ہندوستانی دستور کے پابند ہوگی اور یہ ساری آزادیاں اسے رہے گی. لیکن میرے بھائیوں، ہم نے ترنگے کو لہراتے ہوئے دیکھا. اگر اس ترنگے کو زبان ہوتی تو یہ لہراتا ہوا ترنگا ہمیں بتاتا کہ اے ہندوستانیوں، اے ہندوستان میں رہنے والے بھارتیوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ترنگا یوں ہی لہرایا. نہیں، اس ترنگے کو لہرانے کے لیے اور بھارت دیش کو اور بھارت دیش کی اکھنڈتا کو بچانے کے لیے بھارت دیش کے اندر مساوات، رواداری، بھائی چارگی، محبت، پیار، پریم، سدبھاونا، یہ ساری چیزوں کو لانے کے لیے اور ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے، بھارت کی رکشا اور سرکشا کے لیے وہ عظیم الشان قربانیاں دی گئی ہے. اور میں تاریخ کے حوالے سے بڑے ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں، ان علماء کے جمع غفیر میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی میدان عمل میں آیا ہے، میدان جنگ میں آیا ہے، میدان کارزار میں آیا ہے تو وہ مسلمان تھا. کچھ لوگوں نے صرف انہیں کٹا کر شہادت کا ایول اپنے اوپر لگایا ہے. ارے جب ہم انگریزوں کے ساتھ آزادی کا کھیل ختم کر چکے تھے، ارے جب ہم اپنے لاشوں کے نذرانے پیش کر چکے تھے، ارے جب ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چھوا تھا، ارے جب ہم نے اپنے گھر والوں کی عزتوں کو لٹتے ہوئے دیکھا تھا، ارے جب ہم نے اپنے بچوں کو یتیم چھوڑا، جب ہم نے اپنی
اپنی تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے وہ قوم مایوس ہو جایا کرتی ہے، بزدل ہو جایا کرتی ہے، اور وہ قوم اپنے حق کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتی جس کو اپنی تاریخ، اپنا اتہاس، اپنے پرکھوں کا اتہاس معلوم ہو، اپنے آبا و اجداد کی قربانیاں معلوم نہ ہو۔ کیسے؟ خدا نہ خواستہ ابھی اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو جس زمین پر آپ بیٹھے، یہ زمین کا ابھی کوئی کسی زمین کا ٹینشن نہیں لے گا، کیونکہ ابھی پتہ نہیں زمین کس کی ہے، زمین کا مالک کون ہے، زمین کس نے ہموار کی، زمین پر کون قابض تھا۔ لیکن انجن گاؤں کے تحصیل میں اگر 7/12 کسی کے نام سے نکل گیا اس کا، یا اس کا نام سے کوئی کاغذ آ گیا، تو بتاؤ وہ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے کورٹوں کے چکر لگائے گا نہیں لگائے گا؟ بتاؤ لگائے گا نا؟ وہ بھاگا دوڑی کرے گا نہیں کرے گا؟ کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کی زمین تھی، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، تو اب مرنے کے لیے رات دن ایک کرے گا اور اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے ہی بھارت دیش کی آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے علماء نے، جمعیت علماء ہند نے اور برادران وطن نے وہ عظیم الشان قربانیاں دی ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوگا ہمارے علماء پھانسی کے پھندوں پر جھولے ہیں، ہمیں معلوم ہوگا ہمارے علماء کو ذبح کیا گیا ہے، ہمیں معلوم ہوگا ہمارے علماء کو مارا گیا ہے، ہمیں معلوم ہوگا مسلمانوں کو بھارت دیش کی آزادی کے جرم میں کاٹا گیا ہے، ہمیں معلوم ہوگا کہ بھارت دیش کی آزادی کے لیے ہمارے کتنے گھروں کو اجاڑا گیا ہے، ہمارے ماؤں کے آنسو بہے ہیں، ہمارے بیویوں کی عصمتوں کو تار تار کیا ہے، ہمارے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے ہیں، ہمارے بچوں کی لاشوں کو سرے بازار کتا سے نچوایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ قوم پس مردہ نہیں ہوگی، زندہ جاوید ہو کر پھر دوبارہ اپنے دیش کی آزادی اور اپنے دیش کی رکشا اور اپنے دیش کے تحفظ اور دیش کی حفاظت کے لیے آگے آئے گی، اس لیے کہ ہمارے اکابر نے اس کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہے۔ آج مایوس ہو رہے ہیں کہ نہیں اپنا کیا ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، خود بھی بولتے دوسروں کو بھی بولنے دے، دوسروں کو بھی سناتے، ایسی باتوں سے دل مایوس ہوتا ہے۔ ہمارا ہی ہے سب کچھ، ہمارا ہی ہے سب کچھ، یہ بات الگ ہے۔ واقف ہے آپ کے مکر و فریب سے ہم، واقف ہے آپ کے مکر و فریب سے ہم، یہ بات اور ہے کہ جان کے انجان ہیں ہم، ہمارا ہی ہے۔ تو ہم نے عظیم الشان قربانیاں بھارت دیش کے اندر بھارت دیش کو آزادی دلانے کے لیے دی ہے، اور یہی نہیں، ہمارا نظریہ یہ تھا، ہماری سوچ یہ تھی، ایک ایک ہندوستانی کی حفاظت کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کی حفاظت کے لیے، سکھوں کی حفاظت کے لیے، یہاں پر بسنے والی ہر کمیونٹی، ہر اقلیت و اکثریت کی حفاظت کے لیے ہمارے علماء نے متفقہ فیصلہ کیا اور بھارت دیش کو آزاد کرانے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ اس کا محرک کیا بنا؟ جب پرتگال کے رہنے والے پرتگالی ملاحوں نے، مچھروں نے سب سے پہلے بنگال کے شہر اور کیپٹل سٹی کلکتہ پر آنے کا ارادہ کیا اور کلکتہ آئے اور جنوبی ہند کے شہر کالیکٹ آئے، تو یہ پرتگالیوں کو دیکھا دیکھی۔ اس زمانے میں ہندوستان 1601 کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، بہت زرخیز تھا، بہت آباد تھا، اور دیکھو کیوں آباد نہ ہو، ہندوستان کو اتنے بار لوٹا گیا، بھارت دیش کو اتنا تخت و تاراج کیا گیا، اتنا تہس نہس کیا گیا، پھر بھی الحمدللہ آج بھی بھارت دیش کی شان بان اور آن کے ساتھ بھارت دیش کھڑا ہوا ہے۔ اس زمانے میں اس کا حال کیا ہوگا؟ تو ان کے پرتگالیوں کے دیکھا دیکھی انگلستان کے برٹش یورپ کے لوگوں نے بھی اس کی طرف رخ کیا۔ 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارتی قافلہ ہندوستان میں آیا، اور یہ تجارت کے بہانے آئے۔ انگریز ہمارے ملک میں کیسے آئے بولو؟ تجارت کے بہانے۔ ہر وقت بیان مت سنا کرو، کاپی قلم لے کے بیٹھا کرو تاکہ کوئی بات ملے تو لکھو، جواب دے سکو کسی کو کوئی ہم سے سوال کرے۔ تو بھارت دیش میں انگریز تجارت کے لباس کے اندر آیا
تاجر کی لباس کے اندر آیا اور اس نے تجارت کے ساتھ ساتھ مذہبی چیزوں میں بھی اور اپنی حکومت کے اندر بھی دخل اندازی دینا شروع کر دی. پھر انہوں نے سورت کے اوپر قبضہ کیا، بمبئی کے اوپر قبضہ کیا، برہان پور کے اوپر قبضہ کیا، بھوپال کے اوپر قبضہ کیا اور یہ دہلی کی طرف بڑھے. جب دہلی کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے جب بنگال سے ان کا سامنا بنگال کے نواب سراج الدولہ سے ہوا. نواب سراج الدولہ سب سے پہلا وہ شہید وطن ہے جس کو ہندوستان کے آزادی کے جنگ کی وجہ سے انگریزوں نے قتل کیا، شہید کیا. اور نواب سراج الدولہ کی شہادت میں میر جعفر کا بھی بڑا کردار رہا ہے. اور جب بھی ہم نے جنگ ہاری ہے غیروں کی وجہ سے نہیں، ہم نے جنگ ہاری ہے اپنوں کی غداری کی وجہ سے. ہر محاذ پہ ہم ناکام ہوئے ہیں اور ہر محاذ پہ ناکام ہو رہے ہیں اور ہر محاذ پہ ناکام ہو گئے جب تک کہ ہمارے اپنے ہم سے غداری کرتے رہیں گے. اور جب ہمارے اپنے غداری سے توبہ کر لیں گے اللہ کی قسم بے سر و سامانی میں ہم ساری دنیا پر چھا جائے گی. تو نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا. آگے بڑھے، میسور پر قبضہ کیا تو میسور میں سب سے بڑا جو ان کے لیے رکاوٹ تھی، کرناٹک کے اندر رکاوٹ تھی، وہ سلطان ٹیپو فتح علی خان رحمت اللہ علیہ کی تھی. فتح علی خان سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ ان کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا بن چکا تھا. لہذا 1799 میں بھی سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا گیا. اور سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی شہادت میں اگر کسی غدار کا نام آتا ہے وہ میر صادق کا نام آتا ہے کہ اس نے غداری کی تھی. اور سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی ہیبت ایسی چھائی تھی. لکھتے ہیں مورخ، تاریخ کے لکھنے والے، ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ کہ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کا رعب، اس کا دبدبا کیسا تھا. عجیب سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، ذکر اذکار کے پابند تھے. باشرہ داڑھی آپ کی باشرہ تھی اور آپ کی والدہ نے کبھی آپ کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ ایسے مجاہد، ایسے مرد آہن، ایسے سچے بھارتیہ اور سچے محب وطن تھے کہ انگریزوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے. انگریزوں نے ان کو بھی شہید کیا. میر صادق نے غداری کی. لکھا ہے 3 دن تک انگریز ان کے قریب نہیں گئے کہ مر گیا یا زندہ ہے، مر گیا یا زندہ ہے، مر گیا یا زندہ ہے. لکھتے ہیں سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی لاش پڑی ہوئی، ہاتھ میں تلوار تھی، مرے بھی اور شہید بھی ہوئے تو تلوار کو نہیں چھوڑا اور کتے کو چھوڑا گیا چیک کرنے کے لیے کہ ٹیپو سلطان مرا ہے یا زندہ ہے. جب کتوں نے جا کے سونگا اور لوچ اور سلطان ٹیپو نے حرکت نہ کی تو پھر انگریز کو یقین آیا کہ نہیں سلطان ٹیپو مر چکا ہے. اس کے بعد انگریز نے بھارت دیش پر اپنی حکومت کا اعلان کیا اور پھر دہلی کا رخ کیا. دہلی کی طرف آیا تو دہلی کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو تاریخ جو بتا رہا ہوں، بتاؤ پہلا انسان کون ہے؟ نواب سراج الدولہ کون تھا؟ مسلمان. سلطان ٹیپو کون تھا؟ مسلمان. جب دہلی کی طرف آئے تو وہاں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند جلیل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ درس حدیث پڑھاتے تھے، درس حدیث کا درس دیتے تھے. تو جب انگریز نے دہلی کی طرف رخ کیا تو دہلی میں صرف مدرسوں کی تعداد تقریباً 1000 تھی. انگریز نے مدارس پر بلڈوزر چلائے، مسجدوں پر بلڈوزر چلائے، علماء کو قتل کرنا شروع کیا، شعائر اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا. انگریز نے مسلمانوں ہی کے ساتھ ساتھ ہندوؤں پر بھی زندگی تنگ کر دی. جب بھارتیوں کی زندگی تنگ ہونے لگی تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دہلی کی سرزمین سے 1803 میں بھارتیوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ہندوؤں کی حفاظت کے لیے، سکھوں کی حفاظت کے لیے، عیسائیوں کی حفاظت کے لیے، دلتوں کی حفاظت کے لیے، بھارت کے ایک بھارتی کی حفاظت کے لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مسند حدیث کو چھوڑا اور انگریزوں کے خلاف 1803 میں جہاد کا تجدیدی فتویٰ دیا اور یہ اعلان کیا، اے ہندوستانیوں تمہارے اوپر انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، اب میدان عمل کے اندر آ جاؤ. تو یہ بھی ایک عالم دین تھا. ابھی 1803 کے بعد آپ نے مفتی ذاکر صاحب کی زبانی بھی سنا ہے. میں آپ کو زیادہ ادھر نہ لے جاتے ہوئے
जंग का दूसरा दौर शुरू हुआ 1857 से। कब से? 1857। इसको लोग गदर कहते हैं। ये गदर नहीं है, ये उलमाए देवबंद, बानियान उलमाए देवबंद, अकाबिर उलमाए देवबंद, इनकी सबसे पहली वो जंग आजादी है जो मुनज्जम तरीके से लड़ी गई है। 1857 की जंग आजादी में जब ये मामला सामने आया कि अंग्रेज का जुल्म बढ़ रहा है, मुजफ्फरनगर में उलमा को फांसी, सहारनपुर में उलमा को फांसी, मेरठ मुरादाबाद में उलमा को फांसी, दिल्ली से लेकर खैबर तक के दरख्त पर उलमा की लाशें, देवबंद, सहारनपुर और दिल्ली और उधर हरियाणा और पंजाब के इलाकों में उलमा की फांसियां दी जाने लगी, मदरसे गिराए जाने लगे, हिंदुस्तानियों को परेशान किया जाने लगा और अंग्रेज का जुल्म सितम जब हद से बढ़ा तो उलमाए देवबंद, बानियान दारुल उलूम देवबंद एक जगह बैठे दिल्ली की जामा मस्जिद में और ये फैसला किया क्या किया जाए। तो कहा अंग्रेजों के खिलाफ तो अब लड़ने के लिए मैदान में आना जरूरी है। 1857 का जमाना है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुनीर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज अहमदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना याह्या अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ममलूक अली साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हजारों कसीर तादाद में सैकड़ों उलमाए कराम जब बैठे, मशवरा होने लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ अब मैदान में आने की जरूरत है और भारत देश को बचाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज हमारे भारत देश पर कब्जा करने के बाद यहाँ के भारतीयों को गुलाम बना दे, यहाँ के भारतीयों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दे। भारत देश को बचाना हमारी पहली जिम्मेदारी है और मैं उलमा के मौजूदगी में ये बात साबित करूंगा इंशाअल्लाह। हमने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई, हमने भारत की आजादी की लड़ाई, हमने इंडिया को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई जो लड़ी है वो हमने हमारा मिल्ली फरीजा नहीं समझा, हमने हमारा जाती फरीजा नहीं समझा। अल्लाह की कसम हमने 1857 की जंग आजादी और भारत देश को आजाद कराने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, इबादत समझ के लड़ी है, ईमानी फरीजा समझ के लड़ा है। आप कहेंगे कैसे? मशवरा हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में उतरने का और इस्तंबाल व इस्तदलाल हो रहा है सीरत सहाबा और सीरत रसूल से। हाफिज अहमदुल्लाह साहब खड़े हुए और कहने लगे मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से मैं अपने उलमा को कहूंगा अगर मेरी बात गलत हो तो मेरी इस्लाह फरमा दे। खताए तिफली पर मामूल करते हुए, बच्चा समझते हुए, लेकिन ये इस्तदलाल बड़ा मजबूत है, शायद के उलमा भी इसकी तस्दीक करें। मेरे भाइयों, हाफिज अहमदुल्लाह